الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. میرے انتہائی قابل قدر عزیزان گرامی، سامعین محترم، بزرگان دین، یوں تو ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن اللہ کا پیدا کردہ ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احترام اور عظمت اور عقیدت کا تقاضا کرتی ہیں. انہی میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. محرم الحرام کے حوالے سے بہت کچھ بولنے کو ہے، بہت سے موضوعات ہیں، اور ہر موضوع اتنا تفصیلی ہے کہ ایک جمعہ اس کے لیے ناکافی ہے. ہم محرم الحرام کے حوالے سے جو پہلی گفتگو ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت کے حوالے سے ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم تک جو کلمہ پہنچا ہے، ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم تک جو قرآن پہنچا ہے، ہم تک جو رسول اللہ کی زندگی پہنچی ہے، ہمارے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ حضرات صحابہ اکرام کا ہے. اگر اس سند، اس واسطے کو ہم مشکوک سمجھیں اور اعتماد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا کا پورا دین مشکوک ہے، پورے کے پورے دین پر اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسلام کو تا قیامت باقی رکھنا تھا تو حضور کو جو شاگرد عطا فرمائے، آپ کو جو جماعت عطا فرمائی، ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، کہ بھئی یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان بنا کر آؤ گے تو کامیاب بن جاؤ گے. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ میں سے ہر ایک، کُلًّا، ہر ایک، چاہے وہ چھوٹے درجے کا صحابی ہو یا بڑے درجے کا صحابی ہو، وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. تو یہ جو پہلا واسطہ تھا نبوت کے بعد صحابیت کا جو واسطہ تھا، اس کو قرآن میں صفات کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ اسلام کی مضبوطی اور اس دین کی حقانیت تا قیامت قائم رہے. ہمارے ہاں
یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے سب سے پہلا حربہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ تشکیک کا حربہ ہے، شک میں ڈالنا۔ اب وہ شک محبت کے نام پر بھی ہو سکتا ہے، نفرت کے نام پر بھی ہو سکتا ہے، کسی مظلوم کے ساتھ ہمدردی کے نام پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا، دیکھیں عقیدت رکھنا، عقیدت کہ مبارک جماعت ہے، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، سب کچھ ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں، ان پر حدیں بھی جاری ہوئی ہیں لیکن اللہ نے معاف فرما دیا، بات ختم۔ اب صحابہ کے حوالے سے مسلمانوں کو عقیدت اور محبت رکھنا یہ اصل کامیابی ہے، اور اسی کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں سارے گناہ ہیں، چوری ہے، زنا ہے، نعوذ باللہ، شراب خوری ہے، سود خوری ہے، ساری دنیا بھر کے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی عقیدت، انبیاء کی عقیدت، اسلام کا احترام، شاعر اسلام سے عقیدت اور محبت ہے، تو امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ بڑوں سے آپ متنفر ہیں، آپ کے دل میں مختلف شکوک اور شبہات ہیں، تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے حوالے سے اپنی دل کے برتن کو صاف رکھنا، ان کے جو اختلافات تھے ان کو انہی تک محدود رکھنا، ہم ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اختلاف دو بندوں کے درمیان ہو جائے، فیصلہ وہ کرتا ہے جو ان دونوں سے دنیاوی اعتبار سے بھی اونچا ہو، دینی اعتبار سے بھی اونچا ہو۔ صحابہ کے درمیان اختلاف کا فیصلہ ہم کریں، 1450 سال بعد کے مومن، جہاں ہمارے ایمان کا معیار ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے پہلی گزارش محرم کے حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں عقیدت ہوگی تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔